گئی، رات بھر کا سفر، دن بھر مصروفیت رہی، معلوم نہیں کہاں سے آ رہا تھا، یاد نہیں مجھے۔ اصل جو بات ہے وہ یاد ہے۔ آنکھ لگ گئی تو میرے ساتھ والی سواری نے میرے بال کو پکڑ کے نا ایک دھکا دیا، اس نے کہا جاگ کے بیٹھو، میرے کندھے پر سر لگا ہے۔ اچھا، میں نے کہا اچھا بھائی معاف کر دو، آپ کے کندھے کو چوٹ لگی۔ پھر زور قابو کیا میں نے اپنے اوپر، سفر تھا، نوجوانی تھی، تھوڑی دیر کے بعد بڑی بے آرامی تھی، پھر نیند سی آ گئی، پھر اونگ آئی۔ اب جب ایک بار سفر میں آ جائے تو رکتی نہیں، کنٹرول نہیں ہوتا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کے کندھے کو لگا سر، اس نے پھر تھپڑ دے مارا مجھے، زور سے تھپڑ۔ یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ عدم تحمل ہے کیا؟ اور اس کے برعکس ہونا کیا چاہیے کہ آپ سفر پہ جا رہے ہیں، ساتھ والی سواری کی آنکھ لگ گئی ہے، وہ جھٹکے کھا رہا ہے اور بیچارہ پھر پریشان ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ پریشان ہو اس خیال سے کہ کہیں اس کو سر نہ لگ جائے، آپ اس کا سر پکڑ کے اپنے کندھے سے ٹیک دیں، کہیں آپ آرام سے سوتے رہیں، بیٹھے۔ چاہیے تو یہ لیٹا رہے، کیا ہے یہ طبیعتوں میں جو فرق آتا ہے یہ نفس کے باعث ہوتا ہے، نفس کے۔ بھئی یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں، یہ بھی کرتے رہے، پھر نماز کا وقت آیا دوڑے کہ میری تکبیر اولیٰ نہ رہ جائے۔ میں نے کبھی تکبیر اولیٰ نہیں چھوڑی، میں نے باجماعت نماز پڑھی، دوڑے مسجد میں تکبیر اولیٰ میں بھی شریک ہوئے اور باجماعت نماز بھی پڑھی اور واپس بھی آ گئے۔ مقصد کیا ہوا کہ یہ عمل بھی چلتے رہے کہ تیرے اندر رہی، یہ اصل جڑ ہے خرابی کی، جس سے سفر نہیں طے ہوتا۔ یہ جو نفس کے سبق سکھا رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اصل مرض کی تشخیص کریں، اور تنظیموں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں آپس میں، تو میں، کام اللہ کے دین کا کر رہے ہیں، اب تنظیم والے سنیں، یہ مصطفی کارکن آپس میں جھگڑے ہیں، جی فلاں کا فلاں سے کلیش ہے، فلاں کا فلاں سے کلیش ہے، دھڑے بندی بن گئی ہے ایک دوسرے پر، جو ہی مل بیٹھتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات کو پکڑ کے چیونٹی کی ٹانگ میں اتنا موٹا رسہ باندھ دیتے ہیں اور چیونٹی کو اس رسے سے پھر کھینچ رہے ہیں۔ اس بیچاری نے کیا قصور کیا؟ مطلب کیا؟ یعنی اتنی چھوٹی سی بات ہوتی ہے چیونٹی جتنی، بلکہ چیونٹی کی بھی ٹانگ جتنی بات ہوتی ہے، اور جھگڑے کے رسے ڈال کے بس لڑائی ہو رہی ہے آپس میں۔ میرے پاس تنظیموں کے خط ابھی فائلیں بھری پڑی ہیں، تو یہ پاکستان میں نہیں، پاکستانی قوم جہاں آباد ہے نفس ہمارا ہی ہے، سچ بات ہے ایمان سے۔ اور سب سے زیادہ نفس ہمارا مسجدوں میں دیکھا ہے میں نے۔ دین کا کام کرنے والے لوگ جہاں جائیں جھگڑے، کوئی مسجد کمیٹیوں کے جھگڑے سے خالی نہیں۔ وہ سارے جھگڑے کیا ہیں؟ اگر آپ ان کی بیٹھ کر بات کو سن لیں تو سر پکڑ کے بیٹھ جائیں تو بات ہی کوئی نہیں۔ کیا آپ سوچتے ہیں کہ جھگڑا ہے کس بات پر؟ بات ہی کوئی نہیں پر جھگڑا ہے۔ پھر تنظیموں کے لوگ، میں ایک جگہ گیا، ایک مسجد میں کچھ نصیحت کے کچھ کلمات کہنے تھے، خطاب نہیں تھا، پھر تنظیم سازی ہونی تھی مشن کی، یہ برطانیہ کی بات ہے، انگلینڈ میں۔ تو نماز ہوئی، اب وہ مجھے کہنے لگے جی ہمارے بچے بھاگ گئے، ہماری مسجد میں نہیں آتے، ہم اپنا عقیدہ ماں باپ کا، بزرگوں کا عقیدہ چھوڑ گئے ہیں، مسلک چھوڑ گئے، مسجدوں میں نہیں آتے، وہ ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، بچے بھی شکایت۔ اچھا بھائی، چونکہ انہوں نے میرا نام سنا، نوجوانوں نے، بچوں نے، وہ سارے گرد و نواح کی نوجوان نسل ہر اطراف و اکناف سے دوڑ کے آ گئی، بھر گیا جگہ۔ وہاں تقریر نہیں تھی، صرف اعلان تھا کہ میں نماز عصر پڑھوں گا اور نماز عصر کے بعد ملاقات کروں گا۔ وہ صرف نماز عصر پڑھنے اور ملاقات کے لیے آ گئی، وہ نوجوان نسل تھی۔ تو پھر میں نے دیکھا بڑے لوگ آئے گئے ہیں، تو پھر ان کی خاطر چند کلمات میں نے کہہ دی۔ جب تنظیم سازی کے لیے بیٹھے، خطاب تک تو چپ رہا، مجھے پہلی بار گیا تھا، پتہ نہیں تھا۔ جب تنظیم سازی کا عمل شروع ہونے لگا تو وہ میں نے کہا آپ اپنے اپنے نام جو بننا چاہتے ہیں نا خود، اور ذمہ داریاں بھی، اور وہ رفقا، وہ اپنے اپنے نام لکھ کر ایک لسٹ بنا لیں خود ہی، مجھے نہیں پہچان زیادہ لوگوں کو کہہ دیا۔
اتنی بات کہی، ایک نے ادھر بیٹھے اس کو کہا، برا بھلا کہا، وہ فلاں بیٹھا ہے، وہ سازشی ہے اور ایسا ہے، لوگوں کو جمع کر کے لایا، اس نے اس کو گالی دی، اس نے اس کو گالی دی۔ آدھا منٹ میں دونوں کھڑے ہو گئے، پھر 3-4 کھڑے ہو گئے، اور 1 منٹ مکمل ہونے سے پہلے لڑائی شروع ہوگی۔ لڑائی میں بیٹھا ہوا دیکھنا ہوں۔ ایک کوئی مسجد کی کمیٹی کا آپ کو ہے جی میں صدر ہوں، یہ چیئرمین ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، بس سارے، اور ان کی بیٹھ کے باتیں سنی، اور میری سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ یہ بات کیا ہے، کوئی بات ہی نہیں۔ پھر میں نے کہا کہ وہ تمہاری نوجوان نسل وہ کیوں پاگل ہے، تمہارے پیچھے کیوں رہے؟ اگر تمہارا حال یہ ہے تو وہ تو چھوڑ کے کفر کی طرف نہیں جائے گی تو کیا کرے گی؟ یہ سب کچھ کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑنا، لڑنا، یہ سارا میں کا جو کتا ہے، کیا صرف میں ہے، یا میں ہے، یا عدم تحمل ہے، عدم برداشت ہے، غصہ ہے، غیظ و غضب ہے، غیظ و غضب ہے، قناعت نہیں ہے، خود غرضی ہے، بے صبری ہے، یہ سارے نفس امارہ کے صفات ہیں، جن کے ساتھ اوپر ہماری داڑیاں بھی ہیں، اندر یہ کچھ ہے، اوپر ہماری داڑیاں بھی ہیں، ہماری ٹوپیاں بھی ہیں، یہ جبے شبے لباس بھی ہیں، تسبیحاں بھی ہیں، مسجدیں بھی ہیں، ادارے بھی ہیں، مسجدیں بھی ہیں، اللہ اللہ بھی ہے، بس یہ اوپر ساری یہ سجاوٹ ہے، اوپر یہ ساری سجاوٹ ہے، اندر نفس امارہ کی وہ غلاظت ہے۔ بس یہ زندگی ہے، سارا لب لباب اور خلاصہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، یہ جو سفر شروع ہوتا ہے، سفر وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اس کے لیے کہ انسان نے اپنے اندر کی صفائی کتنی کی ہے۔ بس تصوف تسبیحوں کا نام نہیں، صفائی کا نام۔ یہ جو ذکر آپ کو دیا یہ صفائی کے لیے دیا، تسبیحوں کی خاطر نہیں دیا۔ کس کے لیے؟ یہ صفائی کے لیے دیا، ثواب کی خاطر، اجر کی خاطر، ثواب کا ڈھیر لگانے کی خاطر نہیں دیا کہ 70,000 پڑا ہے۔ یہ صفائی کی خاطر دیا ہے، بہت تھوڑا ہے، اللہ کے حضور التجا کریں اور محنت کریں کہ اللہ یہ صفائی قبول کر لیں۔ پانی کے لیے جاتے ہیں، وضو کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں میں سنتا ہوں شور مچا ہے بعض آدمی، یعنی سکوت اور خاموشی کے باوجود بار آدمی شور مچا رہے ہیں۔ شور مچانے سے ہو کچھ بھی نہیں جانا، صرف ایک نفس کی بے صبری ہے۔ بھی آ رہا ہے تو مل جائے گا، نہیں آ رہا تو شور سے آئے گا نہیں۔ اگر نہیں آ رہا تو مثلا ٹیوب ویل جل گیا ہے یا پیچھے سے کوئی خرابی آ گئی ہے تو شور سے اب وہ تو درست نہیں ہو جانا، تو یہ شور کاہے کا ہے؟ یہ اندر کا نفس کا شور ہے، بس ہنگامہ ہے۔ چپ کر کے کھڑے ہو جاؤ بابا، کہہ دو متعلقہ آدمی کو کہ یہ خرابی ہے، اس کو کر دیں، تو بس اس کے بعد صبر کرو۔ طبیعت میں جب تک یہ چیزیں نہ آئیں، تحمل نہ آئے، برداشت نہ آئے، صبر نہ آئے، قناعت نہ آئے، بات نہیں بنتی۔ ایک آدمی جھونپڑی لگا کے فقیری کر رہا تھا، جھونپڑی لگا کر فقیری کر رہا تھا، یعنی فقیر بنا بیٹھا۔ تو کوئی سچا فقیر گزرا، اس نے کہا کیا کر رہے ہو بابا؟ اس نے کہا فقیری کر رہا ہوں۔ اچھا، اس نے کہا میں مسافر ہوں۔ اس فقیر نے پوچھا، اللہ والے نے، مجھے بڑی پیاس ہے، ذرا پانی دے دو۔ اس نے کہا پانی تو نہیں ہے میرے پاس، ختم ہو گیا۔ اس نے پھر کہا کہ نہیں، تھوڑا سا ضرور دے دو، تھوڑا سا ضرور دے دو، بہت پیاس ہے۔ اس نے کہا آپ کو بتایا جو ہے کہ پانی نہیں ہے میرے پاس، ختم ہو گیا۔ اس نے کہا نہیں، مہربانی کرو، کچھ تھوڑا سا ضرور دے دو، مہربانی کر کے تھوڑا سا ضرور دے دو، مجھے بڑی پیاس ہے، مسافر ہوں، ضرور دے دو، چھپاؤ نہیں، بخل نہ کرو۔ اس نے کہا تمہارا دماغ ٹھیک ہے، پاگل ہو؟ 2-4 سنا دی صلواتیں اور گا تمہیں بتایا نہیں، خبردار اگر دوبارہ مانگا اور تنگ کیا۔ اس نے کہا اب ناراض بھی نہ ہوں اور مہربانی کر کے 1 گھونٹ ہی دے دیں پانی، مجھے اشد ضرورت ہے، ضرور دے دیں۔ اس نے اپنا سوٹا اٹھا لیا، آنکھیں سرخ کر لیں، اور اس نے کہا کہ اب اگر مانگا تو سر پھوڑ دوں گا، ایسی تیسی کر کے گالیاں بھی نکال دیں۔
اس نے کہا نہیں مہربانی کر کے ایک گھونٹ اور دے، ضرور دے دو مجھے۔ اس نے 5ویں بار جب کہا تو وہ اپنا عصا، وہ ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے بھاگا اور مارا اور گالیاں دی، آنکھیں سرخ کر دیں، ایسی تیسی کر دی۔ اس کے بعد وہ فقیر رک گیا، اس نے کہا نہ میں مسافر، نہ میں پیاسا، نہ مجھے پانی کی طلب، میں تو تیری فقیری کو دیکھنا چاہتا تھا کہ فقیری کر رہے ہو تو آگ بھی بجھائی ہے یا نہیں، غصے کی آگ بھی بجھائی ہے کہ نہیں۔ اندر تو غصے اور غیظ اور غضب کے بامبڑ مچ رہے ہیں، اتنی سی بات میری برداشت نہیں ہوئی، اتنی سی بات میری برداشت نہیں ہوئی، اور جھونپڑی لگا کے دعوے فقیری کے کر رہے ہیں۔